آج ہم ایک ایسی چھوٹی سی کہانی سنیں گے جو ایک بہت بڑے اور اہم اصول کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا اصول جو ہماری زندگی کے ہر لمحے پر اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر ان لمحوں میں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ جب ہم بالکل اکیلے ہوں تب ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ یہی سوال اس کہانی کا مرکز ہے جو ایمان کی ایک چھوٹی لیکن بہت گہری آزمائش کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک گاؤں کا منظر، شام کا وقت ہے اور اس پرسکون ماحول میں ہم اپنے دو کرداروں سے ملنے والے ہیں۔ ایک کا نام ہے عبداللہ جو کافی سمجھدار اور سنجیدہ ہے، اور دوسرا ہے خالد جس کی آنکھوں میں ایک شرارت سی چمکتی ہے۔ دونوں گہرے دوست ہیں اور مدرسے سے قرآن پاک پڑھ کر گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ آگے راستے میں ایک آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، جہاں ایک بہت ہی چھوٹی اور معمولی سی چیز ایک بہت بڑی آزمائش کی وجہ بن جاتی ہے۔ دکان کھلی ہے، سامنے رنگ برنگی ٹافیاں بھی سجی ہیں، لیکن دکاندار وہاں موجود نہیں ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب خالد کی نظریں ان چمکدار ٹافیوں پر ٹھہر گئیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک موقع بھی تھا اور ایک امتحان بھی۔ خالد نے آہستہ سے عبداللہ سے کہا، یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، آپ جانتے ہیں، یہ اپنے دل کو تسلی دینے کی ایک کوشش تھی کہ ارادہ تو ٹھیک ہی ہے، پیسے تو بعد میں دے ہی دیں گے۔ اور یہاں آ کر کہانی کا اصل مرکز سامنے آتا ہے۔ ایک طرف خالد کا نفس ہے جو کہتا ہے ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دوسری طرف عبداللہ کا ضمیر ہے جو صرف دو لفظوں میں یاد دلاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ نے بہت نرمی سے لیکن ایک ایسی بات کہی جس میں بہت وزن تھا۔ اس نے کہا کہ جب اللہ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہو تب تو ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس نے خالد کے عمل کو سیدھا ان کے ایمان اور اس مقدس کتاب سے جوڑ دیا جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ جب اندر کی کشمکش بہت بڑھ جائے نا تو اکثر باہر سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ اور تبھی قریب کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز گونجی۔ یہ آواز اس خاموشی میں ایسے آئی جیسے یہ خاص طور پر انہی دونوں کے دلوں سے بات کر رہی ہو، ایک آسمانی یاد دہانی کی طرح۔ اذان کے الفاظ سنتے ہی خالد کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ جو خیال تھا نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ اسے واقعی یہ محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ تبدیلی کا لمحہ تھا۔ تو اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ایمان کی اصل جیت۔ جب آزمائش پر قابو پا لیا جائے تو اس کے بعد کے اعمال کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ دکان سے ہٹ گئے، پھر سیدھا مسجد کی طرف گئے، نماز ادا کی، اور نماز کے بعد خالد کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ لالچ ختم ہو گئی، اور پھر جب دکاندار واپس آیا تو انہوں نے ایمانداری سے پیسے دے کر ٹافی خریدی۔ دیکھیے، یہ ہوتی ہے ایمان کی عملی فتح۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ اس سے ہم سب کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کہانی سے نا تین بہت گہری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات، اللہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ سچا ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ گناہ کے موقع پر خود کو روک لینے کا نام ہے۔ اور تیسری بات کہ جب قرآن اور ایمان کا ساتھ ہو تو کامیابی یقینی ہے۔ اور آخر میں دکاندار نے مسکرا کر جو بات کہی وہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ بیٹا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے کبھی نقصان میں نہیں رکھتا۔ یہ ایک جملہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ تقوی اور ایمانداری کا راستہ ہی اصل کامیابی اور دل کے سکون کا راستہ ہے۔